السلام علیکم فرینڈز، محسن حسین شاہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی انفارمیشن آپ کو دوں گا اور تھوڑی آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا۔ جو بھی سن رہے ہیں لوگ، ان سب سے جو ہے نا وہ میری ریکویسٹ بھی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جن لوگوں کے پاس جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کے لیے کسی بھی کنٹری کا ویزا لینا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کنٹریز ایزیلی ویزا ہمیں دیتی ہیں پاکستانیوں کو اور کچھ نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہزاروں طرح کے سوال جواب کرتی ہیں اور بہت ساری ڈاکومنٹیشن مانگتی ہیں، بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں اور ہمیں ویزا نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں سے جو لوگ مطلب عمرہ کے لیے جاتے ہیں، انہیں بھی گروپ ویزاز میں جو ہے نا گروپ کی صورت میں ویزاز ملتے ہیں عمرہ کے لیے، جو سعودی عرب جاتے ہیں۔ اور اکیلا بندہ جو ہے نا وہ خود ویزا لگوا کے عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ پاکستانی کافی پہلے جو ہے نا وہ عمرہ کے ویزا پہ جا کے وہاں پہ غائب ہوتے رہے ہیں، انلیگل ہوتے رہے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، پھر وہاں سے جب پکڑے جاتے ہیں تو ڈیپورٹ ہوتے ہیں، تو سعودی گورنمنٹ نے پھر پابندی لگا دی تھی۔ اسی طرح جو پاکستانی ایران جاتے ہیں، اب ایران کا آپ کا اکیلے میں بھی ویزا لگ جاتا ہے، ٹور ویزا بھی لگ جاتا ہے اور زیارات کا ویزا بھی لگ جاتا ہے، جو کہ بہت ہی سستا بھی ہے، مطلب میرے خیال میں 4-5 ہزار میں بھی ویزا مل جاتا ہے۔ لیکن ایران میں بھی لوگ جا کے وہاں پہ انلیگل کام کرتے ہیں، وہاں سے انلیگل وہ ڈنکی لگا کے ترکی جانے کی ٹرائی کرتے ہیں یا کسی اور کنٹری پہ جانے کی ٹرائی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایران بھی جب آپ اگر جائیں تو وہاں پہ بھی امیگریشن والے کویسچننگ زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کنٹری ہے عراق میں جو ہے نا وہ پاکستانی آج کل زیادہ جانے کی ٹرائی کر رہے ہیں، اور عراق کی مطلب ویکنسیز وغیرہ بھی ایڈ وغیرہ بھی نیوز پیپر پہ شو ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جابز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جب بھی جابز کوئی پاکستان میں شو ہوتی ہے کسی بھی نیوز پیپر میں، وہاں پہ جو سیلری لکھی آتی ہے، وہ جو سیلری مینشن کرتے ہیں وہ US ڈالر میں مینشن کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں اب پاکستانی روپے کی ڈی ویلیو کی وجہ سے US ڈالر وہ کافی ایکسپینسو ہے، اور اگر 500-600 US ڈالر سیلری ہو تو وہ کافی اٹریکٹیو سیلری ہے پاکستانیوں کے لیے۔ تو اس وجہ سے پاکستانی پھر جو ہے نا وہ ان کا اکیلے میں عراق کا ویزا نہیں لگتا، مطلب وہ پاکستانیوں کو اکیلے میں عراق کا ویزا نہیں دیتے۔ تو پاکستانی جو ہے نا گروپ کی صورت میں پھر ویزا لیتے ہیں، جو زیارات کے لیے جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ کو ڈیل کرتے ہیں اور انہیں پیسے دیتے ہیں عراق تک پہنچانے کے، وہ ان کا گروپ کی صورت میں ویزا لگواتے ہیں زیارات کے لیے، جو وہاں پہ مطلب نجف میں یا کربلا میں امام علی کے روضہ پہ یا امام حسین کے روضہ پہ جو زیارات کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹریولنگ کرتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں پہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں تو اس کی امیگریشن کے پاس اس چیز کا پروف ہوتا ہے، جب آپ وہاں سے انٹری کرتے ہیں کسی بھی کنٹری میں تو ان کے پاس اس چیز کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ان کی کنٹری میں انٹر ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ ان کے پاس یہ بھی مینشن ہوتا ہے کہ آپ کتنے ٹائم کے ویزا پہ یہاں پہ آئے تھے۔ مطلب اگر آپ کا 15 دن کا ویزا لگا ہوا ہے، آپ نے جب انٹری کیا ان کے پاس ڈیٹ آ گئی ہے کہ آپ یہ فلاں نام کا بندہ فلاں پاسپورٹ نمبر 15 دن کے لیے انٹر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 15 دن کے بعد ایگزٹ نہیں کریں گے تو ان کے پاس ریکارڈ تو آلریڈی سیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ جو ہے نا پھر ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے پاکستانی یہاں پہ آ کے انلیگل ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے پھر وہ جب ہمارے جو ہے نا پاسپورٹ پہ پھر زیادہ پابندی لگاتے ہیں اور ہمیں ویزا ملنے میں پھر زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں، ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمیں ٹینشن ہمارے لیے ہماری کنٹری کے لیے کریٹ ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مطلب جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ زیارات کے ویزا پہ اگر جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر پاک جگہ ہے، مطلب کہ وہاں پہ پاک ہستیوں کے مزارات ہیں، جیسا کہ امام علی وہاں پہ دفن ہے، امام حسین وہاں پہ دفن ہے، حضرت عباس وہاں پہ دفن ہے، اور بھی جو ہے شہدائے کربلا وہاں پہ دفن ہے۔ تو اگر آپ ان کی زیارات کے نیت سے جاتے ہیں اور اگر آپ وہاں پہ جا کے انلیگل ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کی زیارات پہ جانے کا بھی مقصد نہیں رہا۔ مطلب اگر آپ نے انلیگل ہی ہونا ہے تو آپ عراق ہی کیوں منتخب کریں گے اس کو، کہ عراق کے علاوہ بھی تو بہت ساری کنٹریز ہیں۔ اگر آپ ویسے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ انلیگل کسی بھی کنٹری میں نہ جائیں،
لیکن اگر آپ نے اللیگلی ہونا ہے تو آپ اس کے لیے عراق کو کیوں منتخب کریں گے؟ کیونکہ عراق تو ہمارے لیے مقدس سرزمین ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پلان کر رہے ہیں عراق جانے کے لیے اور وہاں پہ اللیگل ہونے کے لیے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نہ جائیں، آپ کسی اور کنٹری میں ورک ویزا اپلائی کر لیں، اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن عراق اس مقصد کے لیے نہ جائیں۔ کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایران اور عراق کو اس کام کے لیے منتخب نہ کریں کہ آپ وہاں پہ جا کے اللیگل ہو کے چھپ کے کام کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔